بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج مملکت کے اندر مختلف نظاموں کی بات ہوتی ہے۔ میرا بڑا بھائی اور عالم اسلام کا عظیم الشان اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پر آیا اور اس امید کے ساتھ آیا کہ یہ اسلامی ریاست ہے، لیکن جب اس نے یہاں پر جوا خانوں کو کھلے دیکھا، یہاں پر بے پردہ عورتوں کو دیکھا، یہاں پر شراب کی بھٹیوں کو کھلے ہوئے دیکھا، یہاں پر پنڈوں تھاؤں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر تھڑے بندی کو دیکھا، وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا اگر مسلمان اپنے علاقوں میں اسلامی نظام کو قائم کر دیں اور ذات پات برادری اور پارٹی کی بنیاد کے اوپر دھڑے بنانے کی بجائے ایک ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم بھی ایک عرصہ دراز سے اسی انقلاب کے قیام کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا رہے ہیں، ان کو اللہ کی وحدانیت اور رب کے حاکمیت کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کو یہ بات بتلا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ پاکستان کے اندر شراب کی بھٹیوں کو بجھا دیا جائے گا، پاکستان میں جوا خانوں کو بند کر دیا جائے گا، پاکستان میں زنا کے اڈوں کو مٹا دیا جائے گا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر اللہ اکبر کے نعرے کو لگا دیا جائے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، مصطفیٰ، پیغمبر انقلاب مصطفیٰ، حضرت علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اس انقلاب کو لانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی وابستہ، کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ شہید نے کہا تھا وہی ڈری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ساقی، رب قدیر کی قسم ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل نہ مسلم لیگ کے پاس ہے، نہ تحریک انصاف کے پاس ہے، نہ پیپل پارٹی کے پاس ہے۔ پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے یا رب کے قرآن سے حل ہوں گے یا کالی کملی والے کے فرمان سے حل ہوں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، چلتے چلاتے یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، یہ ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم نے پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کو نظر انداز کرتے ہوئے عورت کو اپنا سربراہ بنا لیا اور پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں، مردوں، چودھریوں، سرداروں، ملکوں، وڈیروں نے مل ملا کے اپنی سربراہ خاتون حانہ کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر زمان نے کہا تھا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دیے۔ حضرات گرامی قدر، بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی لاہور میں یہ بات کہی ہے، اپنے اقتدار کے لیے شریعت کو ذبح مت کرو، شریعت کا مقام اور شریعت کا حکم واضح ہے، مسلمانوں کی سربراہ عورت نہیں بن سکتی۔ مسلمانوں کے سربراہ بننے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ کے بندے کو حاصل ہے، رسول اللہ کے نوکر کو حاصل ہے، پیغمبر انقلاب کا انقلاب، پیغمبر زمان کا عطا کردہ انقلاب انشاءاللہ اس زمین کے اوپر قائم کر کے چھوڑیں گے اور باطل نظاموں کو انشاءاللہ یہاں پہ دفن کر کے چھوڑیں گے۔ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی بساط کو پلٹ کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا کے چھوڑیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنی توانائیوں کو، اپنی ہمتوں کو، اپنے بلبلوں کو، اپنے وسائل کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے علم و حلم کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم ہے، جوان ہو گھر میری قوم کے جسور و غیور تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر انقلاب کے رخسار انور کا ذکر کرنا، پیغمبر انقلاب کے لبہائے مبارک کا ذکر کرنا، پیغمبر انقلاب کی پلکوں اور آنکھوں کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، ان کے سینہ مبارک کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، ان کی زلفیں عالی شان کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، ان کے امامہ مبارک کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، ان کی ردائے عالی کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، اور ان کے قدمین شریفین کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی سیرت کے بیان کے بعد
اپنے آپ کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنا، یہ اصل پیغام انقلاب ہے، یہ اصل پیغام مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے ڈاکٹر کی بات کو مانا اس نے ڈاکٹر کی بات کو مانا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس نے حکیم کی بات کو مانا اس نے حکیم کی بات کو مانا۔ مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کہتا ہے جس نے رسول اللہ کی بات کو مانا اس نے میری بات کو مانا۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، ادیب بات کرے تو ادب ہوتی ہے، شاعر بات کرے تو شاعری ہوتی ہے، مقرر بات کرے تو تقریر ہوتی ہے، واعظ بات کرے تو بات ہوتا ہے، اداریہ نویس بات کرے تو اداریہ ہوتا ہے، کالم نگار لکھے تو کالم ہوتا ہے۔ لیکن نبی مہرباں کا مقام پتہ کیا ہے؟ ہر لفظ شریعت بنیا جب نبی نے زبان کھلائی۔ حضرات گرامی کہتے جب نبی پاک کے لبوں سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں وہ شریعت اور قانون ہوتے ہیں، وہ حجت اور دستور ہوتے ہیں، وہ آئین اور قانون ہوتے ہیں، اور جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو ان کی اتباع نہیں کرتا اللہ اس کو وحی سناتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانتے، جو ان کی چال اور ڈھال کو نہیں مانتے، جو ان کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتے، جو ان کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتے، جو ان کے حلیہ لباس کو نہیں مانتے، جو ان کی نجی زندگی کو نہیں مانتے، جو ان کے لباس مبارک کو نہیں مانتے، جو ان کی حلوت و